الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ اللہ رب العالمین کی تعریف، اس کی بڑائی اور کبریائی جو سارے کائنات کا مالک اور حاکم ہے، درود و سلام کے بے شمار انگنت نذرانے ہوں تمام نبیوں اور رسولوں پر، بالخصوص آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر، آمنہ کے نور نظر، امام کائنات، تاجدار مدینہ، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین مجلس، بہت ہی بہترین یہ دینی مجلس ہے۔ یہ ایسی مجلس جس میں فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی رحمتیں ایسی محفلوں پر نازل ہوتی ہیں۔ مجلسیں اور محفلیں بہت ساری ہوتی ہیں، اس میں سب سے بہترین مجلس وہ مجلس جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو، ان کی باتیں ہوں۔ اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایسی مجلس میں ہمیں اور آپ کو بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرمائے، آمین۔ قرآن مقدس کی ایک مختصر سی آیت میں نے تلاوت کی، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ اسی کے پس منظر میں بہت ہی مختصر وقت میں میں آپ کے سامنے چند باتیں کہہ کر رخصت ہو جاؤں گا۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین گرامی، اس دنیا کے اندر انسان اس وجہ سے نہیں آیا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرے۔ انسان عیش و عشرت کے ساتھ اپنی جوانی کو گزارے، اپنے وقت کو گزارے،
انسان نے اپنا مقصد صرف یہ سمجھ رکھا ہے کہ دنیا کمانا. اس کا صرف یہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم دنیا کما لیں, ایک بہت ہی بڑا مالدار اور امیر آدمی بن جائیں, فلاں آدمی کا گھر, فلاں شخص بہت امیر ہے, بڑا کبیر ہے, بڑا عیش و عشرت والا ہے, میری بھی زندگی اسی طریقے سے گزرے. حاضرین گرامی, یہ جان لو کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا, یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ ختم ہو جائے گی اور صرف آخرت باقی رہنے والی ہے. یہ دنیا کیا ہے اور ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ دنیا یہ عمل کی جگہ ہے. دنیا یہ عمل کی جگہ ہے. عمل کون سا عمل؟ آپ کو عمل کرنا ہے, چاہے آپ گناہ کریں چاہے آپ نیکی کریں, چاہے آپ گناہ کریں یا نیکی کریں, لیکن اللہ رب العالمین نے انسان کو اس دنیا کے اندر اس وجہ سے پیدا کیا, اگر وہ اپنا مقصد جان جائے تو انسان کامیاب ہو جائے گا. اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر نیک عمل کرے. اگر انسان اس دنیا میں آنے کا مقصد جان گیا تو وہ کامیاب ہو گیا. حاضرین گرامی, میں آپ کو بتاؤں کہ انسان کے 4 ادوار ہوتے ہیں. کون سے؟ اور 2 دور بہت ہی خراب ہوگا یا انسان کے لیے بہت اچھا ہوگا. یہ سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے. ذرا غور سے سماعت کریں کہ انسان کے 4 دور ہوتے ہیں. پہلا دور جب انسان اپنے ماں کے پیٹ میں اپنی ماں کے شکم میں رہتا ہے, یہ انسان کا کیا ہوا؟ یہ پہلا دور ہوا. آپ 4 دور سے گزریں گے, آپ مانیں یا نہ مانیں, تسلیم کریں یا نہ کریں, آپ اپنی زندگی لہو لعب میں گزار دیں, اپنی زندگی کو یوں ہی بیکار کر دیں, لیکن انسان یہ 4 دور سے گزرے گا اور اس میں 2 دور ایسا ہوگا جو انسان کے لیے سب سے بہتر ہوگا یا سب سے خراب ہوگا. پہلا دور انسان اپنی ماں کے شکم میں رہتا ہے, اس دنیا میں آنے سے پہلے اپنی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے. دوسرا دور جب انسان اپنی آنکھیں اس دنیا میں کھولتا ہے اور اپنی زندگی گزارتا ہے. یہ انسان کا یہ کون سا دور ہوا؟ یہ دوسرا دور ہوا. اور انسان کا یہ تیسرا دور جو کہاں گزرے گا؟ قبر میں گزرے گا. قبر میں گزرے گا انسان کا یہ تیسرا دور. یہ جان لو کہ انسان کا جو تیسرا دور یہ قبر میں گزرے گا, یا تو وہ قبر ہمارے لیے روشن ہوگا یا ہمارے لیے بڑی خراب جگہ ہوگی. اور پھر اس کے بعد جو چوتھا دور ہوگا وہ دور کون سا ہوگا؟ آخرت کا دور ہوگا. ہم قبر میں سے اٹھائے جائیں گے, اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوں گے, حساب و کتاب کا مسئلہ ہوگا, جنت یا جہنم کا مسئلہ ہوگا. اگر انسان اچھا عمل کیا تو کہاں جائے گا؟ اگر انسان اچھا عمل کیا تو جنت میں جائے گا, اگر انسان برا عمل کیا تو وہ جہنم میں جائے گا. حاضرین گرامی, یہ انسان کے 4 ادوار ہوئے. ہم کو اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم 2 دور کے لیے تیاری کریں. کتنی دور کے لیے؟ 2 دور جو ہے اس کی تیاری کریں. آپ اگر اس مفہوم کو سمجھ گئے, رب کعبہ کی قسم آپ کی زندگی سنور جائے گی. آج انسان دنیا کمانے کے لیے عیش و عشرت کے چکر میں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے, اپنے وطن کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے ملک میں چلا جاتا ہے. لیکن ہائے افسوس, جہاں ہم کو ہمیش کے لیے رہنا ہے, اس کے لیے ہم اور آپ کیا تیاری کر رہے ہیں؟ اس کے لیے ہم اور آپ کیا تیاری کر رہے ہیں؟ فکر آخرت کی فکر کرو. وہ آخرت جہاں ہم کو اور آپ کو ہمیش رہنا ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
لوگوں کو جہنم کی آگ سے ڈرایا، جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آپ اس دنیا کے اندر تشریف لائے اور کہا صرف ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ حاضرین گرامی، آپ یہ جان لیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو قبر میں مدفون ہیں۔ آپ قبرستان گئے ہیں نا؟ آپ کا یہ قبرستان، آپ کے گاؤں کا جو بغل میں ہے، آپ کو آواز نہیں سنائی دے رہی ہے، قبر میں مدفون ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ لوگ اپنے رشتہ دار کو، اپنے احباب کو، اپنے گھر والوں کو دفنانا ایسا نہ ہو کہ وہ چھوڑ دیں، تو میں اللہ رب العالمین سے کہتا کہ اللہ رب العالمین ان پر جو قبر میں جو عذاب ہوتا ہے ان کو سنا دو۔ اللہ اکبر۔ آج کتنے ایسے لوگ قبر میں مدفون ہیں جو اللہ رب العالمین سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ رب العالمین، آپ ہمیں دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دے، ہم نیک کام کر کے آئیں گے۔ اللہ رب العالمین اور فرشتے کیا یہ نہیں سوال کیے ہوں گے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون، تمہارا دھرم، تمہارا مذہب کون؟ اگر اس نے ان سوال کے جواب کو نہیں دیا تو یقین جانیے کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے، قبر میں عذاب ہو رہا ہے اس کو۔ آپ اس قبر کے لیے تیاری کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبرستان کے پاس جاتے، کسی قبر پر آپ کی نگاہ پڑتی تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ آپ کا غلام آپ کے ساتھ کہتا کہ اے میرے آقا، اے میرے سردار، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا اگر اس قبر میں ہونے والے سوال میں اگر ہم بچ گئے تو آنے والی تمام منزلیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی، لیکن اس قبر میں ہونے والے سوال میں اگر ہم پھنس گئے، جواب نہ دے سکے، تو ہماری آنے والی سارے راستے اور سارے سوال جو ہوں گے اللہ رب العالمین کے سامنے، ہم پھنس جائیں گے۔ حاضرین گرامی، غور کرنے کا مقام ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس تشریف فرما تھے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا، اے لوگوں اس قبر میں آنے سے پہلے تیاری کر لو۔ میں بارہا اس بات کو میں کہہ چکا ہوں، اور یہ جان لیجئے کہ دنیا یہ فنا ہے، دنیا یہ فانی ہے، دنیا ختم ہو جائے گی، اور ساری چیزوں کا ماحصل صرف یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو سنوار لیں، اپنی زندگی کو سدھار لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں اس قبر میں آنے سے پہلے تیاری کر لو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت دے رہے ہیں کہ اے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ جنتی، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ جنتی، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ جنتی۔ آپ تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو عشر مبشرہ جنہیں کہا جاتا ہے، آپ جنت کی بشارت اس دنیا میں دے رہے ہیں، اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا، تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جنتی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین ان سے خوش ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور کو دیکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حالت کو دیکھیں کہ انہوں نے دنیا کی ٹھوکر کو اپنی پاؤں پہ رکھ دیا، دنیا کی ٹھوکر کو اپنی پاؤں پہ رکھ دیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ یہ دن میں رزق کی تلاش میں نکلتے، اور جب انہیں کمائی ہوتی، جو پیسہ ملتا، سارا کا سارا پیسہ اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ و خیرات کر دیتے تھے۔ وہ صرف اس وجہ سے کماتے تھے کہ میں یہ پیسہ اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ و خیرات کر دوں۔ قرآن مقدس کی ایک آیت نازل ہوتی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنا محبوب ترین مال اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات نہ کر دو۔ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، کہا اے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنا یہ محبوب ترین بات اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ آج آپ غور کریں،
اپنے ماحول کو دیکھیں، اپنے حالات کو دیکھیں کہ اگر مجھے صدقہ کرنا رہتا ہے، اگر کوئی مال اللہ رب العالمین کے راستے میں دینا ہوتا ہے تو سب سے خراب اور سب سے کچرا مال اللہ کے راستے میں ہم دیتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ حاضرین گرامی، آپ سوچیں اور سمجھیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے اشارے سے چاند بھی تو ٹکڑا ہو گیا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو یہ احد پہاڑ آپ کے لیے سونا بن جاتا، لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے ملاقات کے لیے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ میرے آقا، میرے سرتاج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوری پر لیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک بوری پر لیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سر مبارک ہے ایک تکیے پہ ہے، اور اس تکیے کے اندر کھجور کی چھالیں بھری ہوئی ہیں، ایک کھجور کی چھالیں بھری ہوئی ہیں۔ اس کے بعد پھر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مٹھی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل رکھا ہوا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس منظر کو دیکھا تو آپ رونے لگے، زار و قطار رونے لگے، اور کہا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قیصر و کسریٰ کے بادشاہ کو دیکھا ہے، میں بڑے بڑے روسا کو دیکھا ہوں جن کے پاس سپاہی بھی ہے، مالداری بھی ہے، بڑی عیش و عشرت کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ کر رونے لگے، کہا آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کا درجہ اللہ رب العالمین کے بعد آپ ہی کا درجہ ہے، آپ کی یہ حالت۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے۔ جب بیٹھے تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر اس بوری، اس ٹاٹ کے نشانات موجود تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دنیا کافروں کے لیے ہے، یہ دنیا کافروں کے لیے جنت ہے، اور ہم لوگوں کے لیے آخرت ہے، اور ہم لوگوں کے لیے آخرت ہے، اور وہ آخرت جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ حاضرین گرامی، اس واقعے سے ہم کو اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، یہ دنیا کافروں کے لیے جنت ہے اور مومنوں کے لیے قید خانہ ہے۔ انسان جب مر جاتا ہے، اگر وہ کافر ہوتا ہے تو وہ قید کر لیا جاتا ہے، اگر وہ مومن بندہ ہوتا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ دنیا کی تمام پریشانیوں سے آزاد ہو کر اس نے جنت کا راستہ اختیار کر لیا۔ حاضرین گرامی، واقعات بھرے پڑے ہوئے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ یہ حمص کے گورنر ہیں۔ گورنر کا عہدہ بہت بڑا ہوتا ہے، گورنر ایسے ویسے نہیں، بہت بڑا ان کا کارنامہ ہوتا ہے۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ حمص کے گورنر ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب حمص کے وفد آتا ہے، حمص کے کچھ لوگ آتے ہیں، حمص ایک جگہ کا نام ہے، ایک شہر کا نام ہے۔ سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ وہ گورنر ہیں، اور جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وفد آتا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شخصیت کہ آپ کے سائے سے شیطان بھی بھاگ جایا کرتا تھا، آپ کو دیکھ کر کے بچے اپنی ماں کی گود میں بیٹھ جاتے تھے کہ اس راستے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے ہیں۔ قیصر و کسریٰ کے کندھے کپ کپانے لگتے تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سن کر کے۔ جب حمص کا کچھ قافلہ وفد جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ حمص کے کچھ غریب، یتیم، مسکین، فقراء کا مجھے نام دے تاکہ میں بیت المال میں سے وظیفہ مقرر کر دوں، میں اس بیت المال میں سے وظیفہ اس کے لیے مقرر کر دوں۔ جب فہرست دیا ان لوگوں نے تو اس فہرست میں ان غریب لوگوں کی لسٹ میں سب سے پہلے اگر نام لکھا تو سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا۔ کون یہ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یہ گورنر ہیں، اس گورنر کا نام اس فہرست میں سب سے پہلے لکھا۔ آپ دیکھ لیں اس دنیا کے اندر
اگر پردھان کا کوٹا ہے، اگر کسی منتری کا کوٹا ہے کہ آپ کو راشن مل رہا ہے، تو یہ امیر سب سے پہلے جا کر کے وہاں پہنچ جاتا ہے، اور بیچارہ غریب تو یقیناً غریب ہوتا ہے، کیونکہ اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، اس کا نام ہی ہٹا دیا جاتا ہے، اس کا نام اندراج ہی نہیں رہتا ہے۔ یہ امیر لوگ وہاں بھی حاوی ہو جاتے ہیں، غریبوں کا حق مار دیتے ہیں، غریبوں کا خون چوسنے والے۔ حاضرین گرامی، اللہ رب العالمین کے ہاں بڑا سخت حساب ہوگا، ایک ایک ذرے، ایک ایک رائی کے بارے میں حساب ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب وہ وفد آیا تو نبی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ آپ بتائیں غریب کون ہے، یتیم کون ہے، مسکین کون ہے۔ جب نام لکھا گیا تو سب سے پہلے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر کا نام کہا، ان کو بلاؤ، لگتا ہے کہ یہ امیر کا نام سب سے پہلے لکھ دیا گیا، یہ سعید بن امیر تو گورنر ہے، ان کا نام کیوں لا کر کے تم نے رکھ دیا، یہ تو امیر ترین آدمی ہوں گے۔ رب کعبہ کی قسم، زمین اور آسمان شاہد ہے، ان لوگوں نے جواب دیا کہ سعید بن عامر جو گورنر ہے، معاملہ یہ ہے کہ تین دن تک ان کے گھر میں چولہا نہیں چلا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، تین دن کا تک گھر میں چولہا نہیں چلا کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس جملے کو سنا، زار و قطار رونے لگے، آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ بیت المال تشریف لے کر کے گئے، بوریوں کو نکالا اور کہا لے جا کر کے سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں پہ نچھاور کر دینا۔ اشرفی کے سکے لے کر کے آئے، کہا سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دینا۔ حاضرین گرامی، جب یہ قافلہ اس بوری کو لے کر کے، اشرفی کے سکوں کو لے کر کے جب سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حاضرین گرامی، میں جملہ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کب پڑھا جاتا ہے؟ جب کسی نقصان کی خبر آتی ہے، جب کسی کے انتقال کی خبر ہوتی ہے، جب کسی کے غائب ہونے کی خبر ہوتی ہے، کوئی مصیبت اور پریشانی ہوتی ہے، تو کیا پڑھا جاتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا آیا؟ آپ کے پاس اشرفی کے سکے آئے، آپ کے پاس بوریاں آئیں، چاول، گیہوں، دھان جو بھی رہا ہوگا، آپ کے پاس جائیداد آ رہا ہے۔ آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ آپ کو کہنا چاہیے ماشاءاللہ۔ حاضرین گرامی، لیکن سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی خاتون، ان کی اہلیہ اندر تشریف فرما تھی۔ کہا آپ انا للہ و انا الیہ راجعون کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیا کسی کے انتقال کی خبر آ رہی ہے، یا کسی مسلمان کسی جنگ میں ہار گئے، یا کسی اور مصیبت کی آپ کو اطلاع پہنچی ہے؟ کہا نہیں، معاملہ اس سے بھی بڑا خطرناک ہے، معاملہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ کہا اس سے بڑھ کر کے تو کوئی اور معاملہ نہیں ہو سکتا ہے؟ یا یہ بتائیے، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ کہا نہیں، معاملہ اس سے بھی بڑھ کر کے ہے۔ کہا پھر وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کہا دنیا کی دولت گھر میں آنا شروع ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، دنیا کی دولت گھر میں آنا شروع ہو گیا ہے۔ ان کی خاتون، وہ خاتون، ان کی اہلیہ، ان کی زوجہ بڑی نیک تھی۔ یہ نہیں کہا کہ رکھ لو سب گھر میں، اندر کر لو۔ کہا اس میں کیا بات ہے؟ آپ اس کو گھر میں آنے سے پہلے غریبوں کو دے دو، فقیروں کو دے دو، کسی یتیم تک پہنچا دو، مسکین کو دے دو۔ اس دولت کو ان کی اہلیہ اور حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں نہ رکھ کر کے غریبوں میں تقسیم کر دیا، یتیموں کو دے دیا، مسکینوں کو دے دیا۔ ہم اور آپ اس چیز سے سبق حاصل کریں کہ یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ یہ دنیا رکھنے کی چکر میں اور عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے کے چکر میں ہم اپنے آخرت کو کھو بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انصاری صحابی آئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے آقا مدنی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عقل مند انسان کون ہے؟ آپ یہ جان لینا، آپ سے پوچھا جائے کہ سب سے بڑا قابل آدمی کون ہے، کہا گیا وہ آدمی قابل ہے جس کی بلڈنگیں کھڑی ہو گئیں، جس کے کار آ گئے، جس نے عیش و عشرت کے ساتھ جو زندگی بسر کر رہا ہو، وہ سب سے بڑا قابل آدمی ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک انصاری صحابی سوال کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ عقل مند انسان کون ہے؟ آقا مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ عقل مند انسان وہ ہے جو کس چیز کی تیاری کر رہا ہو؟
بولو آخرت کی تیاری کر رہا ہو. سب سے زیادہ کامیاب شخص وہ ہے جو آخرت کی تیاری کرے. مؤذن کیا کہتا ہے؟ حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف. مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. انسان اپنی کامیابی وہاں ٹٹول رہا ہے جہاں پیسے ملے. انسان اپنی کامیابی وہاں سمجھ رہا ہے جہاں دنیا کی دولت ملے. مؤذن کہتا ہے ہر 5 وقت کی اذان اور نماز میں کہ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. یعنی تمہاری ساری کامیابی کہاں ہے؟ مسجد میں ہے. تمہاری ساری کامیابی نماز میں ہے. لیکن آج دیکھا گیا کہ مغرب کی نماز میں آج پہلی بار شاید یا دوسرا یا تیسرا بار چند گنے چنے حضرات موجود تھے. کیا تماشا بنا رکھا ہے؟ مولوی صاحب کو بلا لو اترولہ سے، فلاں تقریر کرا دو، یہ کرا دو. حاضرین گرامی، بڑا تلخ جملہ ہے. رب کعبہ کی قسم، بولے تو وہی بولے جو حق بات کہے. آپ کی مجھے نہیں پرواہ یہاں پہ، لیکن آپ اپنے مسجدوں کو آباد کریں، آپ اپنے گھر کو دیندار بنائیں. کہا یہ جاتا ہے کہ آپ نمازی نہیں بنیں گے تو کیا آپ کی اہلیہ نمازی بنے گی؟ کیا آپ کے بچے نمازی بنیں گے؟ کیا آپ کے گھر والی پردہ کریں گی؟ معاف کیجئے گا، بڑا تلخ جملہ ہے. آپ اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں، آپ اپنی جہنم سے اپنے گھر کو بچائیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سنے ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائے. نماز پڑھانے کے بعد یہ پوچھا کہ کون کون لوگ غیر حاضر ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، بڑا سخت ناراض ہوئے اور کہا اگر اس گھر میں عورتیں اور بچے نہ ہوتی تو اللہ کی قسم اس گھر کو آگ لگا دیتا. جو لوگ نماز نہیں پڑھنے آتے ہیں میں اس گھر کو نظر آتش کر دیتا. یہ کس کا گھر ہے؟ یہ محمد فیصل کا گھر ہے. یہ کس کا گھر ہے؟ عبد الرحمان کا. ہاں یہ مسلمان کا گھر ہے. مسلمان نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز نہ پڑھے اس کا کیا تعلق بھائی دین سے؟ جو روزہ نہ رکھے اس کا دین سے کیا تعلق ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق عمل نہ کرے اس کا مذہب اسلام سے کیا تعلق ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں کہا تھا جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، نماز کے لیے نہیں نکل رہے ہیں. میرا جی چاہتا ہے کہ اس گھر کو نذر آتش کر دوں، اس گھر کو آگ لگا دوں. میرے بھائی ذرا سن لو ہوش حواس سے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس مائک میں آواز رہے آواز نہ رہے، سورج پورب سے نکلے یا نہ نکلے، پچھم میں ڈوبے یا نہ ڈوبے، لیکن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ نہیں غلط ہو سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس گھر کو آگ لگا دوں. اب یہ بتائیے وہ گھر جل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ وہ گھر برباد ہوا کہ نہیں برباد ہوا؟ آج فلاں پیر کے پاس جاؤ، یہ لکھواؤ، آج گھر میں ہنگامہ ہے. روز 2-3 کیس سننے میں آتا ہے. لوگ اپنی گھر کی بات مجھے بتائیں یا نہ بتائیں، لیکن مجھ سے لوگ فتویٰ پوچھتے ہیں، آتے ہیں کہ مولوی صاحب معاملہ ایسا ہے کہ ہمار مہرروا ہمار کہے نہیں مانا تھی، ہمار لڑکوے ہمار کہا نہیں مانتے. حالات ایسے ہیں، کیسے مانے آپ کی بات؟ آپ کا گھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ زندگی نہیں بسر کر رہا ہے. گھر میں روز ہنگامہ، روز لڑائی، روز جھگڑا، روز پتیلی اٹھاول، یہ سب کیا ہے؟ آپ کا گھر حاضرین گرامی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق چل نہیں رہا ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی، کون سی آیت؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے میری جان کا خطرہ محسوس ہوتا ہے، مجھے تکلیف کا احساس ہو رہا ہے، میری طبیعت گڑبڑ ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تسلی دے رہی ہیں کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو برباد نہیں کرے گا. آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو یتیموں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو مسکینوں کی مدد کرتے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی بہترین اور بڑی ہی بصیرت آموز خاتون تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال پر اتنی زیادہ تکلیف ہوئی کہ آپ
बता नहीं सकते। और जब कोई घर में कोई चीज़ खुशी का दिन होता, तकसीम करने का दिन होता, तो कहते कि खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सहेलियों को दे आओ, उनके साथियों को दे आओ, और सुन लो मेरी खदीजा को तुम बुरा भला मत कहो। यहाँ मेरे इस वाक़े का बयान करने का पस मंज़र ये है कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में दाखिल हो रहे हैं। खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बढ़ करके इस्तकबाल कर रही हैं। क्या कर रही हैं? इस्तकबाल कर रही हैं। आज शौहर थका मांदा अगर घर में गया तो सबसे पहले जो शिकायत ये होती है कि अभी तक कहाँ रहे हो। उसके बाद जो मसाइल होते हैं कि घर का ये खराब, वो खराब, ये सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप तालीम को देखो कि वो खातून हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बढ़ करके इस्तकबाल कर रही हैं, आपके सर को चूमा, ये सारी चीज़ें किया। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी की वो मिसाल कि आप देखें कि एक मर्तबा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान मुकाबला होता है। किस चीज़ का मुकाबला? एक दौड़ का मुकाबला हो गया। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आगे निकल गए। दौड़ का मुकाबला हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे निकल गए। तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आगे निकल गए तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि आप जीत गए। और दूसरी मर्तबा, एक मर्तबा ऐसा हुआ कि फिर दौड़ का मुकाबला हुआ जिसमें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आगे निकल गई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे रह गए। तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मुकाबला बराबर हो गया, पहली मर्तबा आप और इस मर्तबा मैं, यानी कि दोनों में जब दौड़ का मुकाबला हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तालीम दे रहे हैं। हाज़िरीन गिरामी, आप अपने घर को जन्नत बनाएं। जन्नत कैसे बनेगा? अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत अपने शौहर की इताअत करती है, क्या करती है? इताअत, अपने शौहर की खिदमत करती है, अपने शौहर की बात को मानती है, और उसके बाद वो 5 वक्त की नमाज पढ़ती है और रमज़ान के रोज़े रखती है, और शौहर की अमानत में ख़यानत नहीं करती, और शौहर के चले जाने के बाद उसकी तमाम बातों पर वो अमल करती है, तो वो जिस रास्ते से चाहे, जन्नत में जिस दरवाजे से चाहे वो दाखिल हो जाए। हम और आप गौर करें कि आज कितनी ऐसी औरतें हैं जिनका शौहर बाहर बैठा हुआ है और मार्केटिंग चल रही है, अमानत में ख़यानत हो रहा है। हाज़िरीन गिरामी, अल्लाह रब्बुल आलमीन देख रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन सारे कामों को देख रहा है। हम और आप आखिरत की फ़िक्र करें। ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी और दुनिया चंद रोज़ा है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह अलैह का एक वाक़या मैं बताऊं कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह अलैह एक मर्तबा कुछ लिख रहे थे और रात की तारीकी थी, आप चराग को जलाए हुए थे और आप लिख रहे थे। एक मेहमान आता है हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह अलैह से मुलाकात करने के लिए, तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह अलैह उस चराग की बत्ती को गुल कर देते हैं, चराग की बत्ती को बुझा देते हैं। मेहमान कहता है, बड़ा अजीब आदमी हो, मैं आया तो तुमने चराग की बत्ती को बुझा दिया। कहा मामला यह है कि अभी तक मैं सरकारी हिसाब व किताब कर रहा था, बैतुल माल का मैं हिसाब लिख रहा था, और इसी वजह से मैंने इस चराग को जला लिया था, क्योंकि ये जो चराग जल रहा था, जो तेल था, ये सरकारी तेल था, बैतुल माल का तेल था, और मैं बैतुल माल ही का काम कर रहा था। अब चूंकि आप मेरे मेहमान हुए तो हमारी और आपकी गुफ्तगू जारी ही, ये तेल बर्बाद ना हो, ये तेल ख़त्म ना हो, मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ इसका भी हिसाब देना है। अल्लाह अकबर, मुझे इस तेल का भी हिसाब देना होगा। हम और आप गौर करें, सोचें और समझें कि हम अपनी ज़िंदगी को हम क्या बना रहे हैं। एक एक ज़र्रे और एक टुकड़े के बारे में हिसाब होगा अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ। ऐसा ना समझिए कि आप इस दुनिया की ज़िंदगी में आपके पास मालदारी है, आपके पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, आप गरीब को तो दबा ले गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ एक एक चीज़ के बारे में सवाल हो गए, एक एक ज़र्रे के बारे में सवाल होगा, एक एक टुकड़े के बारे में सवाल होगा। हाज़िरीन गिरामी, मैं आपको बताऊं कि
میں نے جب یہ پڑھا کہ اللہ رب العالمین ایک ایک ذرے اور ایک ایک ٹکڑے کا حساب لے گا نا، اور اس کے بعد میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ ہمارے پاس جو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیمرے کی نگرانی میں ہم اور آپ چل رہے ہیں۔ آپ لوگ چلاتے ہیں نا موبائل میں نے ایسی بھی چیز دیکھی کہ 6 اور 7 سال کی فوٹو، 6 اور 7 سال کی فوٹو جو پہلے لگایا گیا ہے۔ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے غور نہیں کیا، تو وہ فیس بک لا کر کے نکال کر کے دیتا ہے نا، اور وہ فوٹو دیتا ہے جو ہم اور آپ جانتے ہی نہیں، بھول بھی گئے کہ میں نے کب لگایا تھا، کیا لگایا تھا۔ لیکن یہ موبائل فیس بک جو ہے لا کر کے اس فوٹو کو بھی دے دیتا کہ آپ نے کب اپڈیٹ کیا تھا۔ بات صحیح ہے غلط ہے؟ لا کے دیتا ہے نا۔ اب آپ یہ جان لیجئے کہ ایک ایک ذرے، ایک ایک ٹکڑے کا حساب ہو گیا، تو اللہ کی قسم میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ اللہ رب العالمین کی ذات کتنی نرالی ہے۔ ایک موبائل لا کر کے کھڑا کر دیا کہ یہ تمہاری 8-10 سال کی فوٹو ہے، تو جو تم یہ رات کی تاریکیوں میں جو کرتے ہو اور یہ دن کے اجالے میں جا کر کے خاموشی کے ساتھ جو تم غلط کام کرتے ہو، کیا اللہ رب العالمین اس چیز پہ قادر نہیں کہ اللہ رب العالمین میدان محشر میں اس چیز کو لا کر کے کھڑا کر دے گا؟ کیوں نہیں قادر ہے اللہ رب العالمین؟ حاضرین گرامی، وقت مکمل ہو چکا ہے، باتیں بہت ساری تھیں لیکن وقت ملا تو پھر انشاءاللہ میں تو گھر کا ہوں آپ کا، جب بلائے تب میں حاضر ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ ختم ہونے والی ہے، یہ جان لیجیے آپ، دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ آپ نماز پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنے گھر والوں کو جگائیں، اپنے بیوی کو جگائیں، اور سارے بچوں کو آپ نمازی بنا دیں۔ جہنم کی آگ سے اپنے بچوں کو بچا لیں۔ دنیا میں آگ لگتی ہے نا، کہتے ہیں لڑکا چھوٹ ہے سوت ہے، کہا کہتے ہیں بھیا؟ لڑکا چھوٹا ہے سوت ہے، لڑکا چھوٹا ہے سو رہا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ کا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو کیا کرو؟ اس کو نماز کا عادت بناؤ، نماز کا عادی بناؤ، اور جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس کو مار کر کے پڑھاؤ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مار کر کے پڑھاؤ۔ آپ کے گھر میں اگر آگ لگ گیا، سارے لوگ تانے اگر سوت ہیں تو کیسے جگہیں لوگ؟ ٹنگیا پکڑ پکڑ کھینچ کے لے گئی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو یہ جان لو کہ جہنم کی آگ زیادہ خطرناک ہے دنیا کی آگ۔ بس یہیں سے تقریر ختم۔ کہاں کی آگ زیادہ ہے؟ جہنم کی آگ۔ تو جہنم کی آگ سے بچاؤ اپنے گھر والوں کو، تو گویا کی ٹانگ پکڑ پکڑ کر کے کہاں لے کے آؤ؟ مسجد میں لے کے آؤ۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔